نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے یہاں بچی پیدا ہوتی ہے تو پھر اس بچی کے کان اور ناک چھیدے جاتے ہیں، تو کیا کان اور ناک چھدوانا اور اس میں بالیاں وغیرہ پہننا، کیا یہ چیزیں ہمارے اسلام میں جائز ہیں؟ کان اور ناک چھدوانا آخر یہ شروع کہاں سے ہوا اور اس پر دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو ان چیزوں کے متعلق آج کا یہ بیان ہے۔ کسی طرح سے بچوں کو نظر لگ جانے کے ڈر سے لوگ بچوں کو کالا ٹیکا لگایا کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آج کے بیان میں آپ سبھی کو بتاؤں گی، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ بچے کا جب نام رکھا جائے تو نام رکھنے کے لیے سب سے اچھا وقت کون سا ہے اور بچوں کا نام کس طریقے سے رکھا جائے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سبھی سے گزارش کروں گی کہ اس بیان کو پورا سنیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں تک ثواب کی نیت سے بھی پہنچائیں، اور بیان کو پورا سنیں تاکہ ہر طرح کی معلومات آپ سبھی کو ہو سکے۔ لڑکیوں کے جو کان اور ناک چھدوائے جاتے ہیں تو کان اور ناک چھدوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ ظاہری میں بھی عورتیں کان چھدواتی تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے ممانعت نہ فرمائی۔ یعنی ہمارے آقا جس وقت باحیات تھے اس وقت بھی عورتیں کان اور ناک چھدوایا کرتی تھیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس چیز سے کبھی بھی ممانعت نہیں فرمائی۔ تو یہ چیز بھی حدیث سے ثابت ہے، ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جس بات پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی اور اس کام کو منع نہیں کیا، ہونے دیا، تو یہ بھی حدیث کی ایک قسم میں سے ہے جس کو تقریر کہتے ہیں۔ اس کو بیان کیا ہے امام اہل سنت امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ میں، اور ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے ناک اور کان حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے چھیدے تھے، اور یہ دونوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں تھیں۔ تب ہی سے عورتوں میں کان اور ناک چھدوانے کا رواج چلا آ رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کسی منت کے تحت یا پھر فرنگی فیشن کی پیروی میں، یعنی انگریزوں کی پیروی میں لڑکوں کے کان چھید دیتے ہیں۔ لڑکیوں کے کان اور ناک چھدوانا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ لڑکیوں کے لیے زیور ہے، لیکن لڑکوں کے کان اور ناک چھید دیتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ کسی بزرگ کی منت کے تحت لڑکوں کی چوٹی رکھ لیتے ہیں، تو یہ سخت ناجائز اور حرام ہے، اور ایسی منت کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں، ان کو پورا کرنا ناجائز ہے۔ اور امام اہل سنت اعلی حضرت نے فتاوی افریقہ میں فرمایا کہ بعض جاہل عورتوں میں دستور ہے کہ بچے کے سر پر بعض اولیاء کرام کے نام کی چوٹی رکھتے ہیں، یعنی بچوں کے سر پر چوٹی باندھ کر کے اس چوٹی کو کسی اولیاء اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور اس کی کچھ میعاد مقرر کر دیتے ہیں، یعنی وقت مقرر کر دیتے ہیں کہ اس وقت سے پہلے یہ چوٹی نہیں کاٹی جائے گی، اور اس میعاد تک کتنے ہی بار بچے کے سر منڈے جائیں، یعنی بچے کو چاہے اس میعاد کے اندر کئی مرتبہ بھی بچے کا سر مونڈ دیا جائے، لیکن پھر بھی اس چوٹی کو نہیں کاٹتے، وہ چوٹی جیوں کی تیوں رہتی ہے، اور پھر جب وہ میعاد گزر جاتی ہے، یعنی جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے، تو پھر بچے کو مزار پر لے جا کر کے اس کی جو چوٹی ہے اور اس کے جو بال ہے سب اترواتے ہیں۔ تو یہ چیزیں صرف بے اصل اور بدعت ہیں اور غیروں سے تشبیہ ہے، جس طرح سے غیر اسلامی رسومات غیروں کے مذہب میں ہے کہ کسی کا جب انتقال ہو جاتا ہے ان کے مذہب میں تو وہ لوگ چوٹی چھوڑ دیتے ہیں، سارا بال جو ہے سر کا وہ تو مونڈ لیتے ہیں لیکن سر میں ایک چوٹی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ان لوگوں سے مشابہت کی وجہ سے ہمارے نزدیک بالکل ناجائز ہے، بلکہ یہ بدعت ہے، اور بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو اچھی بدعت ہے لیکن یہ بدعت سیئہ ہے جو کہ بری ہے، جس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اسی طریقے سے بچوں کو کالا ٹیکا لگوانا کہ بچوں کو نظر لگ جائے گی، اس خیال سے گھر کی عورتیں اپنے چھوٹے بچوں کو
کسی کالک یا پھر کاجل یا سرما وغیرہ سے گالوں پر یا پھر ماتھے پر کالا ٹیکا لگا دیتی ہیں تاکہ کسی کی بری نظر نہ لگے۔ یہ بے اصل نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ چیز حق ہے، کیونکہ نظر لگنا ایک صحیح چیز ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے العین حق، یعنی نظر لگنا حق ہے، اور احادیث کریمہ سے بھی یہ باتیں ثابت ہیں۔ نظر لگنا حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب ہوتی ہے تو نظر غالب ہوتی ہے، یعنی اگر کسی کی تقدیر میں کوئی بھلائی لکھی گئی ہے لیکن اگر اس کو کسی کی نظر بد لگ گئی تو اس کی نظر بد اس بھلائی کو بھی ختم کر دے گی۔ اسی کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نظر لگنا حق ہے، اور کوئی چیز تقدیر پر اگر غالب ہو سکتی ہے تو وہ نظر ہے، نظر غالب ہو سکتی ہے۔ اب اگر اچھی نظر ہے تو اچھی نظر بھی تقدیر پر غالب ہو سکتی ہے، اور اگر بری نظر ہے تو بری نظر بھی، جیسا کہ ہم اپنے معاشرے میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ اچھا خاصا انسان جو ترقی کر رہا تھا اچانک سے زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بچوں کو اس طریقے سے ٹیکا لگا دینا کہ نظر بد سے بچ جائیں، یہ چیزیں شریعت میں ان کی اجازت دی جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو فرمایا اس کی تھوڑی میں کالا ٹیکا لگا دو کہ اس کو نظر نہ لگ جائے۔ تو جیسا کہ ہمیں حضرت عثمان غنی سے بھی یہ بات سننے کو مل گئی کہ حضرت عثمان غنی نے بھی ایک بچے کے بارے میں کہا کہ اس کی تھوڑی میں کالا ٹیکا لگا دو کہ کہیں اسے نظر نہ لگ جائے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اب سند کے طور پر معلوم ہو گئی ہیں کہ ان کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور وہ حدیثیں ہیں کہ جن سے ظاہر ہے کہ نظر لگنا صحیح ہے، جن کے بارے میں میں نے ابھی آپ سبھی کو بتایا۔ اب میں آپ سبھی کو ایک دعا یہاں بتانا چاہوں گی کہ جس کی وجہ سے کسی کو نظر نہ لگے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کی نظر بھی لگتی ہے، جو لوگ بری نیت سے نظر لگاتے ہیں تو ان کی نظر بھی لگتی ہے، لیکن ماں باپ کی بھی نظر بچوں کو لگ جایا کرتی ہے۔ اور اگر رشتہ دار احباب ہیں، کسی بچے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا پھر کسی بھی چیز کو کسی کی اگر کوئی پسند کر رہا ہے اور اس کو اگر دیکھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت تو اچھی ہو لیکن پھر بھی نظر لگ سکتی ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ سبھی کو ایک دعا بتانا چاہوں گی کہ جس سے نظر بد سے محفوظ رہیں۔ جب کسی مسلمان کے بچے کو دیکھیں یا مسلمان بھائی کی کوئی چیز اچھی لگے تو پھر یہ دعا پڑھیں، تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فیہ، تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فیہ، یعنی کہ تمام تعریفیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی اللہ رب العزت کے لیے بڑائی ہے، بزرگی ہے کہ وہ سب سے اچھا پیدا فرمانے والا ہے۔ اللہم بارک فیہ، اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرما۔ اور اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو پھر اس طریقے سے کہہ دے اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے۔ اس طرح کہنے سے بھی نظر نہیں لگے گی۔ تو آپ کو اگر کوئی چیز کسی کی پسند آئے تو پھر اس پر تعجب کرنے کے بجائے سبحان اللہ کہیں، یا پھر یہ کہہ دے کہ اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرمائے، تو نظر بد سے ہر کوئی محفوظ ہوگا۔ اب میں آپ سبھی کو بچے کے نام رکھنے کے متعلق بہت ساری باتیں بتاؤں گی جو کہ احادیث کریمہ سے ثابت ہیں کہ بچے کی پیدائش جب ہو تو پھر اس کا نام کب رکھا جائے اور نام کیسا رکھا جائے۔ بچے کی پیدائش کے 7 روز بعد بچے کا نام رکھا جائے۔ بچہ چاہے زندہ پیدا ہو یا مرا ہوا ہو، پورا بنا ہو یا ادھورا ہو، ہر صورت میں اس کا نام رکھا جائے، کیونکہ قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا۔ یعنی وہ بچہ چاہے ادھورا ہو یا مکمل ہو، یا پھر زندہ ہو یا مردہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، بچے کا نام رکھیں، کیونکہ ہر چیز کا قیامت کے دن حشر ہوگا اور بچے کو اس کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو کہ اچھے ناموں کا اثر بچوں پر پڑتا ہے اور برے نام کا بھی برا اثر پڑتا ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فضیل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ فقیر نے بچشم خود، یعنی اعلیٰ حضرت نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے برے ناموں کا سخت برا اثر پڑتے دیکھا ہے، بھلے چنگے اور اچھی صورت والے لوگ
اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ آخر عمر میں دین سے دور ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں آپ کے نام کا اثر کس قدر پڑتا ہے۔ اچھا نام رکھیں تو ہر چیز اچھی ہونے کی امید ہے، اور برے ناموں کا اثر اتنا برا ہو سکتا ہے کہ بندہ دین سے بے دین ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھا کرو، یعنی جو نام انبیاء کرام علیہم الرضوان کے گزر رہے ہیں، جو نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے نام ہیں، اسی طرح سے انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 دنیا میں آئے، لیکن ان میں سے ہر کسی کا نام تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن پھر بھی جو مشہور ہیں، جن کے نام ہمیں معلوم ہیں، ان کے ناموں پر نام رکھا کریں تاکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کی برکت بچوں کو مل سکے۔ احادیث کریمہ میں خالص محمد نام رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، یعنی بچے کا نام محمد رکھا جائے۔ یہاں میں آپ کو چند احادیث کریمہ بتانا چاہوں گی اس چیز کے متعلق کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جس کا نام تمہارے نام پر ہوگا اسے دوزخ کا عذاب نہ دوں گا۔ سبحان اللہ! کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر میرے نبی کے نام پر کسی بچے کا نام رکھ دیا جائے تو اللہ رب العزت نے قسم کھا کر کے فرمایا کہ اس کو جہنم کی آگ میں نہ ڈالوں گا، اس پر دوزخ کا عذاب نہیں ہوگا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر والوں میں کوئی محمد نام کا ہوتا ہے اس گھر کی برکت زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! یہ نام محمد کا کمال ہے کہ نام رکھ دینے پر اللہ رب العزت جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے اور گھر میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ابن عساکر اور حافظ حسین بن احمد بن عبداللہ بن بکیر رضی اللہ عنہم حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے لڑکا پیدا ہوا اور وہ میری محبت میں اور میرے نام پاک سے تبرک کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ! وہاں تو پہلی حدیث میں یہ بتایا گیا تھا کہ محمد جس بچے کا نام رکھا جائے وہ بچہ اس کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا، اور یہاں اس کے باپ کے لیے بھی یہ بتایا جا رہا ہے، اب چاہے باپ نام رکھے یا ماں نام رکھے، اگر نبی کی محبت میں اپنے بچے کا نام محمد رکھتے ہیں تو پھر اس بچے کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کو بھی جنت کی خوشخبری میرے آقا نے اپنی زبان مبارک سے سنا دی ہے۔ طبرانی کبیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے 3 بیٹے ہوں اور وہ ان میں سے کسی کا بھی نام محمد نہ رکھے تو وہ ضرور جاہل ہے، کیونکہ جس کے بارے میں اتنی فضیلتیں، اتنے احادیث مروی ہیں، اور وہ تو کوئی بدبخت ہی ہوگا کہ جس کو اللہ رب العزت نے 3 بیٹے عطا فرمائے اور اس نے میرے نبی کا نام اپنے بچوں کے ناموں کے ساتھ نہیں رکھا، محمد نام نہ رکھا یا احمد نام نہ رکھا، تو پھر وہ ضرور جاہل ہے اور اسے ان چیزوں سے بالکل واسطہ نہیں۔ ابن سعد طبقات میں عثمان عمری رضی اللہ عنہ سے مرسلن روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کسی کا کیا نقصان ہے اگر اس کے گھر میں 1 محمد یا 2 محمد یا 3 محمد ہوں۔ سبحان اللہ! ہمیں اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے آپ کے جتنے بھی اولاد ہوں، جتنے بھی لڑکے ہوں، ہر کسی کے نام کے ساتھ محمد کا نام ضرور لگائیں، اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں اکثریت ایسی ہے، اکثریت ان ناموں کی ہے جن ناموں کے ساتھ محمد پہلے لگایا جاتا ہے، تو ان سب کے لیے خوشخبری ہے جن کے ناموں کے ساتھ محمد لگا ہے، اللہ رب العزت ان سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا اور ان کے والدین کو بھی محفوظ رکھے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، فقیر غفر اللہ لہ،
اعلیٰ حضرت اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ اپنے سب بیٹوں بھتیجوں کا عقیقہ صرف نام محمد رکھا، عقیقے کے وقت صرف محمد نام رکھا، اور پھر نام اقدس کی حفاظت اور ادب اور احترام کا لحاظ کرتے ہوئے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اقدس محمد، اس کی عزت افزائی کے لیے، اس کے آداب کے لیے عرف جدا مقرر کر دیے، یعنی محمد نام تو رکھا لیکن محمد کے ساتھ ایک دوسرا نام رکھ دیا عرف کے طور پر، تاکہ لفظ محمد جو ہے، نام محمد جو ہے، اس کی کوئی بے حرمتی نہ کر سکے۔ اگر جس طرح سے آج ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ ناموں کو لوگ چاہے کتنا ہی اچھا نام کیوں نہ ہو بگاڑ کر لیتے ہیں، چاہے کسی نبی کے نام پر ہی نام رکھا جائے، چاہے کسی ولی کے نام پر ہی نام رکھ دیا جائے، لیکن لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے کہ کتنا ہی اچھا نام کیوں نہ ہو اس کو بگاڑ کر ہی لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ان چیزوں کا پہلے سے ہی خیال رکھا کہ کہیں کوئی بے ادبی نہ کر دے، اس وجہ سے محمد نام تو رکھا ہی لیکن اس کے ساتھ دوسرا نام بھی رکھا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے نام صرف محمد رکھیں اور گھر میں پہچان اور پکارنے کے لحاظ سے دوسرے نام رکھ دیں، یعنی جو اصل نام ہو وہ محمد ہو، اور لیکن اس کے علاوہ اب جیسے ایک گھر میں اگر 3-4 بچوں کا ایک ہی نام ہوگا تو اس صورت میں اگر کسی ایک کو بلانا ہو تو 3 یا 4 جتنے ہوں گے سب کے سب سوچیں گے کہ مجھے بلایا جا رہا ہے۔ تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے گھروں میں بچوں کے نام رکھیں، لیکن جو اصل نام جس نام پر عقیقہ کیا جائے وہ نام محمد ہی ہو، کیونکہ وہی نام قیامت کے دن پکارا جائے گا۔ لیکن یاد رہے وہ پکارنے کے نام بھی اسلامی ڈھنگ کے ہوں، یعنی چنو منو گڈو سونا اس طرح کے نام نہ رکھے جائیں، بلکہ اچھے نام رکھیں، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الکریم، عبد الرحیم، اس طرح کے نام، یا پھر انبیاء کرام یا صحابہ کرام کے ناموں پر نام رکھا جائے، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، ان ناموں میں سے کوئی نام رکھا جائے، کیونکہ جتنے اچھے نام ہوں گے اتنے اچھے بچے کو اثرات ملیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو تمام ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن سب سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ عبداللہ اور عبد الرحمن، عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، اور لفظ اللہ رب العزت کا نام ہے تو عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اور عبد الرحمن کا معنی ہے رحمان کا بندہ۔ اور اللہ رب العزت کا جو نام اللہ اور الرحمن ہے، یہ دونوں نام جو ہیں اللہ کے، یہ اللہ رب العزت کے ذاتی نام ہیں، تو ان ناموں پر اگر بندے کا نام رکھا جائے عبد لگا کر کے تو اللہ رب العزت کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ لیکن میں یہاں ایک اور بات آپ سبھی کو واضح طور پر بتا دینا چاہوں گی کہ جن کے نام رحمان، ستار، غفار، کریم، رحیم وغیرہ ہوں، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، ان سے پہلے عبد ضرور لگائیں، کیونکہ یہ ضروری ہے، کیونکہ رحمان صرف اللہ رب العزت ہے، ستار صرف اللہ رب العزت ہے، غفار صرف اللہ رب العزت ہے، لہٰذا ان ناموں کے ساتھ ساتھ عبد کا لفظ ضرور لگا دیں۔ عبد الرحمن، عبد الستار، عبد الغفار، اس طرح کے نام رکھیں، کیونکہ اس سے بندے کو یہ بات بھی ہمیشہ یاد میں رہے گی کہ میں اللہ کا ہی بندہ ہوں۔ بغیر عبد لگائے کسی کو رحمان یا رحیم کر کے پکارنا یہ سخت منع ہے۔ کسی کا مذاق بنانے کے لیے اس کا نام بگاڑنا سخت منع ہے، اسی طرح سے ایسے نام سے پکارنا بھی ناجائز ہے جس کو سن کر کے اسے تکلیف پہنچے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یعنی آپس میں تانا نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ یہاں اللہ رب العزت نے برے نام رکھنے سے منع فرمایا، یعنی کسی کا نام بگاڑنے سے منع فرمایا، لیکن آج اگر دیکھا جائے تو برے ناموں کی کثرت ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم اچھا نام بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فیشن پرستی میں جو نام ہمیں فلم سٹارز کے دیکھنے کو ملتے ہیں وہی نام بچوں کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کا نام ناچنے والوں کے نام پر رکھو گے تو آگے چل کے آپ کا بچہ بھی ناچنے والا ہی ہوگا۔ تو آپ اپنے بچوں کا نام انبیاء کرام کے ناموں پر رکھیں، صحابہ کرام کے ناموں پر رکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پر رکھیں، انشاءاللہ ان کے اثرات بھی بچے کو میسر ہوں گے۔ اور کسی کا بھی نام نہ بگاڑے، چاہے
وہ آپ کے بچے ہوں، آپ کے دوست و احباب ہوں، کوئی بھی ہو، یہاں نام بگاڑنے سے جب منع کیا جا رہا ہے تو پھر غور کریں کہ کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو گالی دینا، کسی کو طعنہ کسنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے صاف طور پر منع فرمایا کہ آپس میں طعنہ نہ کرو، یعنی طعنہ زنی کسی کو نہ کرو اور ساتھ ہی ساتھ کسی کو برے نام سے نہ پکارو۔ تو کسی کو گالی دینا بھی برے نام سے پکارنا ہے، لہٰذا ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے، ورنہ پھر اللہ رب العزت کی نافرمانی ہوگی اور خدا کی نافرمانی کے بدلے میں پھر بندے کو کچھ نہ کچھ نقصان ہو ہی سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک تم روز قیامت اپنے ناموں اور اپنے باپ کے ناموں کے ساتھ پکارے جاؤ گے، تو تم اپنے نام اچھے رکھو۔ ہمیں اس حدیث سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ہمیں پورے مجمع کے سامنے، پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے ناموں سے پکارا جائے گا، تو اگر ہمارے نام اچھے ہوں گے تو ہمیں اچھے طریقے سے پکارا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ برے ناموں کو بدل دیا کرتے تھے، اور اکثر مسلمان ایسے نام رکھتے ہیں جو بظاہر سننے اور پکارنے میں اچھے معلوم ہوتے ہیں، لیکن یا تو ناجائز اور حرام ہے، یا پھر ایسے کہ جن سے یا پھر ایسے نام ہے کہ جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایسے بہت سے ناموں کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ جو نہیں رکھنا چاہیے۔ میں آپ کو یہاں کچھ نام بتانا چاہوں گی۔ اگر کسی نے اپنے بچے کا نام محمد نبی، احمد نبی، نبی احمد، یہ نام اس طریقے سے نام اگر رکھا ہے تو یہ نام رکھنا سخت حرام ہے، کہ یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہی زیبا ہے، کیونکہ ہمارے آقا ہی نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ اسی طرح سے نبی جان، محمد جان، اس طرح کا نام رکھنا بھی مناسب نہیں۔ یاسین، طٰہٰ، یہ نام بھی رکھنا منع ہے، کیونکہ یہ سارے جو نام ہیں یہ خاص نام ہیں جن کا معنی ہمیں نہیں بتایا گیا، جو کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ یہ ایسے نام ہیں کہ جن کا معنی معلوم نہیں، حروف مقطعات میں یہ شامل ہیں۔ اگر ان ناموں سے پہلے محمد بھی لگا دیا جائے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کہ یاسین اور طٰہٰ ان کا معنی معلوم نہیں ہے، ان کا معنی صرف اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نام میں بتانا چاہوں گی، غفور الدین نام رکھنا سخت برا اور عیبدار ہے، کیونکہ غفور کا معنی مٹانے والا، گناہوں کو اللہ رب العزت مٹا دیتا ہے اپنی رحمت سے، اور اس کے ساتھ اگر لفظ غفور کے ساتھ دین لگا دیا ہے تو معاذ اللہ اس کا مطلب ہو جائے گا دین کو مٹانے والا، تو یہ بہت برا ہے اور یہ شیطان کے کاموں میں سے کام ہے۔ اگر اس طرح کا نام کسی کا بھی ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے ناموں کو بدلے اور اچھا نام رکھے۔ اب میں بچیوں کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گی کہ لڑکیوں کا نام کس طرح سے رکھا جائے، کیونکہ لڑکوں کے بارے میں تو بتایا گیا کہ انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھے جائیں، صحابہ کرام کے ناموں پر نام رکھے جائیں، ہمارے نبی کے ناموں پر نام رکھا جائے، تو پھر اب لڑکیوں کا نام کیسا رکھا جائے؟ تو لڑکیوں کا نام بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے نام پر رکھا جائے، یعنی انبیاء کرام کی جو بیویاں تھیں ان کے پاک ناموں پر اپنی بچیوں کا نام رکھیں، ہمارے نبی کے ازواج مطہرات کے نام پر بچیوں کا نام رکھیں، ہمارے نبی کی جو صاحبزادیاں ہیں ان کے ناموں پر، اسی طرح سے جو صحابہ کرام کی بیویاں ہیں ان کے ناموں پر نام رکھے جائیں، اولیاء کرام کی جو والدہ ہیں ان کی جو بیٹیاں ہیں ان کی جو بیویاں ہیں ان کے ناموں پر نام رکھے جائیں۔ اور میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو نام آپ کو رکھنا ہے تو جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں ان کے توسل سے نام رکھیں۔ لڑکوں کا نام نیک مردوں کے نام پر رکھیں، اللہ کے نیک بندوں کے نام پر رکھیں، اور لڑکیوں کے نام نیک عورتوں کے نام پر رکھیں جو اسلامی خواتین گزری ہیں، اللہ رب العزت کی جو محبوب بندیاں ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں تاکہ اثر بھی اچھا پڑے بچوں پر۔ اسی طرح سے علی، حسین، غوث، جیلانی، اس طرح کے ناموں کو رکھنا ہو تو اس سے پہلے غلام کا لفظ ضرور لگا لیں، غلام علی، غلام حسین، غلام غوث، اس طرح کا
غلام کا لفظ لگا کر کے نام رکھیں تو پھر یہ درست ہوگا، ورنہ پھر اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ وہ بزرگان دین کے نام ہیں اور صرف ان کا ہی نام رکھ دینا یہ پھر شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ یہاں پھر بے احترامی ہو جائے گی، کیونکہ وہ بزرگان دین جو گناہوں سے پاک ہیں اور ہم جو گنہگار بندے اگر صرف ان کے ناموں پر، اگر علی ہے کسی کا نام صرف علی رکھ لیا، کسی نے صرف حسین رکھ لیا، کسی نے صرف غوث رکھ لیا، تو بہتر ہے کہ اس سے پہلے غلام لگا لیا جائے۔ اور ایسے نام جن کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا، جیسے شبراتی، جمراتی، اس طرح کے ناموں سے بچے رہیں۔ ایسے نام جن کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا، جیسے کوئی اگر بدھ کے دن پیدا ہوا تو اس کو بدھوا کہہ دیتے ہیں، کوئی اگر کالا ہوتا ہے تو اس کو کلوا کہتے ہیں، اسی طرح سے چنی، منی، پنکی، اس طرح کے جو بھی نام ہیں ان ناموں کا کوئی مطلب نہیں نکلتا، یہ فضول نام ہے، ان ناموں کے رکھنے سے بچیں، اس کے بجائے وہ نام رکھیں جو کہ شریعت میں پسند کیے جاتے ہیں۔ پیار والے نام ہمارے نبی بھی رکھا کرتے تھے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو پیار سے بطول پکارا جاتا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام محبت میں حمیرہ کہہ کر کے پکارا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے جو نام ہیں ان ناموں میں خوبصورتی بھی ہے اور ان ناموں میں برکت بھی ہے، تو چنی، منی، پنکی، رنکی نام رکھنے سے بہتر ہے کہ حضرت فاطمہ کے نام پر بطول نام رکھ دیا جائے، حضرت عائشہ کے نام پر حمیرہ نام رکھ دیا جائے اگر پکارنے کے لیے ہی نام رکھنا ہے تو، ورنہ پھر کنیز فاطمہ، کنیز آمنہ، کنیز عائشہ، اس طرح کے نام رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز ناموں کی برکت بہت جلد ملتی ہے اور بالکل ملتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اچھے نام رکھ دیں گے اور آپ محروم رہیں گے، اچھے نام رکھیں تو اس نام کی برکتیں بھی ضرور پہنچتی ہیں، اور اگر برے نام رکھے جائیں تو پھر برے نام کی برائیاں بھی بندے کو لگتی ہیں۔ اسی لیے میری گزارش ہے اسلامی نام رکھیں بچوں کے۔ مجھے امید ہے کہ عقیقہ کے متعلق آپ لوگوں کو جتنی بھی باتیں بتائی گئیں اور ختنہ کے متعلق جتنی باتیں بتائی گئیں وہ آپ سبھی کو کارآمد معلوم ہوں گی اور ان پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور میری گزارش ہے آپ سبھی سے کہ ان پر آپ عمل کریں اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تلقین کریں، اور اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ثواب کی نیت سے پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان چیزوں پر عمل کر سکیں اور فضول خرچی کر کے گنہگار ہونے سے، شیطان کا بھائی اور شیطان کی بہن بننے سے خود کو بچا سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔